پیام صبح۔ یہ نظم مشہور امریکی شاعر لانگ فیلو کی ایک نظم سے ماخذ ہے۔ لانگ فیلو 1807 میں پورٹ لینڈ امریکہ میں پیدا ہوا۔ مختلف درسگاہوں میں وہ ادبیات کا پروفیسر رہا۔ 1882 میں وفات پائی۔ وہ بہت سادہ نظمیں لکھتا تھا اور اس کا پورا مجموعہ کلام فضائل اخلاق کا درس ہے۔ وہ خود بڑا ہی شریف اور نیک دل انسان تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شکار کے لیے گیا اور ایک جانور مارا۔ اس کے تڑپنے کی کیفیت دیکھ کر اس قدر متاثر ہوا کہ پھر عمر بھر شکار نہ کھیلا۔ امریکہ کے شاعروں میں وہ سب سے زیادہ مشہور اور ہر دل عزیز ہے۔ اجالا جب ہوا رخصت جبین شب کی افشاں کا، نسیم زندگی پیغام لائی صبح خنداں کا، جگایا بلبل رنگین نوا کو آشیانے میں، کنارے کھیت کے شانہ ہلایا اس نے دہکاں کا، طلسم ظلمت شب سورہ نور سے توڑا، اندھیرے میں اڑایا تاج زر شمع شبستاں کا، پڑھا خوابید گانے دیر پر افسون بیداری، برہمن کو دیا پیغام خورشید درخشاں کا، ہوئی بام حرم پر آ کے یوں گویا مؤذن سے، نہیں کھٹکا تیرے دل میں نمود مہر تاباں کا، پکاری اس طرح دیوار گلشن پر کھڑے ہو کر، چٹک اے غنچہ گل تو مؤذن ہے گلستاں کا، دیا یہ حکم صحرا میں چلو اے قافلے والو، چمکنے کو ہے جگنو بن کے ہر ذرہ بیاں باں کا، سوئے گورے غریباں جب گئی زندوں کی بستی سے، تو یوں بولی نظارہ دیکھ کر شہر خاموشاں کا، ابھی آرام سے لیٹے رہو میں پھر بھی آؤں گی، سلا دوں گی جہاں کو خواب سے تم کو جگاؤں گی۔ 9 اشعار پر مشتمل یہ نظم مشہور زمانہ امریکی شاعر لانگ فیلو کی تخلیق دی ڈے بریک کا آزاد ترجمہ تو نہیں کہی جا سکتی، البتہ بقول علامہ اقبال اس سے ماخوذ ضرور ہے۔ اس نظم میں اقبال نے جس نوع کی امیجری کی ہے اور فطرت نگاری سے کام لیا ہے، وہ ان کے کلام پر مکمل گرفت اور قادر کلامی کی دلیل ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب آسمان پر ستارے ڈوب گئے تو شب کا اختتام ہوا، تو ہنستی کھیلتی زندگی پیغام سحر لے کر نمودار ہو گئی، یعنی صبح اپنے اجالے کے ساتھ وارد ہو گئی اور اپنے عمل میں اس طرح مصروف ہوئی کہ بلبل جو اپنے گھونسلے میں محو استراحت ہوئی، پہلے اسے جگایا، اس کے بعد کسان جو کھیت کے کنارے پر محو خواب تھا اسے بھی بیدار کیا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے سورہ ون نور کی قوت سے ظلمت شب کا طلسم توڑ ڈالا۔ جو برہمن مندروں میں سو رہے تھے ان کو بھی بیدار کیا اور طلوع ہونے والے سورج کا پیغام بھی دیا۔ دوسری جانب اس نے مؤذن سے مسجد میں پہنچ کر یہ مکالمہ کیا کہ سورج نکلنے کے بعد نہ اذان کا وقت باقی رہے گا نہ ہی نماز کا، اس لیے بیدار ہو کر اذان بھی دے اور نماز بھی ادا کر۔ پھر وہ باغ میں آئے اور غنچوں کو چٹکنے کی جانب راغب کیا۔ اس کے بعد صحرا کی جانب نکل گئی اور تھکے ماندے قافلوں کو پھر سے آغاز سفر کے لیے آمادہ کیا۔ اب دھوپ نکلنے والی ہے اس لیے روانہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد وہ قبرستان میں جا پہنچی تو وہاں سناٹے کو دیکھ کر اہل قبور سے یوں گویا ہوئی، ابھی تم آرام سے لیٹے رہو کہ بعد میں پھر یہاں آؤں گی، اور زمانے بھر کو بیدار کرنے کے بعد
تمہاری بیداری کا اہتمام کروں گی۔